بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ دوست سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ تمام دوستوں کی دعاؤں سے ہم بھی خیریت سے ہیں۔ میرا نام شہری خان ہے، میرے ساتھ کیمرہ پر مظہر بھائی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جو دوست احباب ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنا پیار بھرا جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ کامنٹس کی صورت میں دیتے ہیں۔ سو تھینک یو سو مچ۔ اسی طرح ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں اور دوست احباب کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کرنا مت بھولا کریں۔ اب بات کر لیتے ہیں جی آج کی لوکیشن کی۔ لوکیشن کی جو ڈیٹیل ہے، جو مجھے پتہ چلی ہے، جو مجھے بتائی گئی ہے، وہ بہت ہی زیادہ حیران کن ہے۔ اور اس جگہ جو ہے، جس جگہ میں اس وقت موجود ہوں، وہ آپ دوستوں کو لوکیشن بھی دکھاتے ہیں۔ ابھی لوکیشن سے ہم باہر ہیں اور لوکیشن کے اندر جانے کے لیے جو ہے وہ ایک مخصوص راستہ ہے، وہ بھی آپ دوستوں کو دکھائیں گے۔ لوکیشن کے اندر جانے سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کو جو ہے وہ کہانی جو ہے وہ پراپر بتائی جائے۔ شارٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے تو مجھے ایک مکمل ڈیٹیل بتائی ہے، تو جتنا ہو سکا میں اسے شارٹ میں آپ دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک گھر ہے جی، جو کہ تقریباً پچھلے 1.5 ماہ سے جو ہے وہ بند ہے۔ اس گھر میں ایک لڑکا اور ان کی والدہ اور والد رہا کرتے تھے۔ ہندو فیملی ہے جی، جس کا وہ گھر ہے، اور ایک مخصوص گاؤں بنایا گیا ہے جی، جہاں پر صرف ہندو فیملیز ہی رہتی ہیں۔ ان کے اپنے ریلیٹیوز جو ہیں وہ اس گاؤں میں رہتے ہیں۔ اور یہ پیچھے آپ کچھ یہ ڈاگز کی بھی آواز سن رہے ہوں گے۔ یہ ایک مخصوص گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں صرف جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہی رہتے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے جی کہ آج سے تقریباً 1 یا 1.5 سال پہلے، 1.5 سال انہوں نے بتایا ہے جی، کہ وہ جو لڑکا تھا، ان کی جو والدہ تھیں اور والد تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور پچھلے تقریباً 6 سے 7 ماہ میں وہ کچھ عجیب باتیں کرنا جو ہے نا وہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ لڑکا جو تھا وہ اکلوتا تھا اپنے والدین کا، جس کا یہ گھر ہے۔ اور ان کے جو ریلیٹیوز ہیں انہوں نے ہمیں یہاں پر جو ہے وہ بلوایا ہے۔ ورن بھائی سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے جو ہے وہ ہمیں یہاں پر جو ہے وہ بلوایا ہے اور ارجنٹ بلایا ہے۔ 2 ریزن ہیں جی ارجنٹ بلوانے کے۔ پہلا ریزن تو یہ تھا جی کہ وہ بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ ہمارے آباء و اجداد کی جو ہے یہ جگہ ہے، ایک تو یہ مین ریزن تھا، اور جو اس سے بھی زیادہ جو بڑا مین ریزن ہے وہ یہ ہے جی کہ وہ بتاتے ہیں جی کہ اس جگہ جو ہے وہ ایک چڑیل جو ہے اسے قید کیا گیا ہے۔ ایک اسپیسیفک روم ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اس چڑیل کو قید کیا گیا ہے۔ ابھی ہم اس کمرے کے اندر نہیں گئے۔ جب اس گھر کے اندر جائیں گے تو آپ کو وہ کمرہ بھی دکھائیں گے کہ وہ کون سا کمرہ ہے۔ ابھی بھی میں نے نہیں دیکھا۔ ہاں، مجھے وہ پکچرز موصول ہوئی تھیں اور کچھ ویڈیوز کلپس تھے جو انہوں نے مجھے دکھائے تھے۔ اب وہ جو چڑیل ہے اس کو اس کمرے میں قید کیوں کیا گیا ہے، یہ سٹوری بھی انہوں نے مجھے بتائی، وہ بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جو لڑکا تھا، جو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، جب ان کے والدین فوت ہو گئے تو اس کے کچھ ماہ بعد نا وہ لڑکا جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس طرح باتیں کرتا تھا جیسے وہ کسی سے ہم کلام ہے، جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں، جیسے میں آپ دوستوں سے بات کر رہا ہوں، وہ اس طرح وہ کسی سے بات کر رہا ہوتا تھا۔ وہ بتاتے ہیں لیکن ہمیں تو وہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، وہ جس سے بات کر رہا ہوتا تھا، لیکن دیکھنے میں وہ ایسا ہی تھا کہ وہ کسی سے بات کر رہا ہے۔ اور مزید جب میں نے ان سے پوچھا کہ اور آپ نے اس میں کیسا بدلاؤ دیکھا، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ کہتا تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے اور میری دلہن جو ہے وہ میرے سامنے بیٹھی ہے،
وہ پریشان ہو رہی ہے، آپ ہمیں اکیلا چھوڑ دیں، ہم سے دور چلے جائیں ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ تو وہ کہتے جی ان کے ریلیٹیوز بتا رہے تھے کہ وہ اس قسم کی جو ہے وہ باتیں کیا کرتا تھا، اور ہم یہی سمجھتے رہے ہیں کہ اس لڑکے نے جو ہے وہ اپنے جو والدین ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ حاوی کر لی ہے وہ سچویشن، اس وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہے۔ ایک آواز بھی آئی ہے نا، ہو سکتا ہے کوئی پرندہ ہو۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہی تھا کہ شاید جو ہے نا وہ اس وجہ سے اس نے اپنے یہ ساری باتیں جو ڈیتھ ہوئی ہیں ان کے والدین کی، تو اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے سوار کر لی ہیں یہ ساری باتیں اپنے دماغ پر، جس وجہ سے وہ اس قسم کی جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے۔ بہرحال پھر انہوں نے ڈاکٹرز کو بھی چیک اپ کروایا، یہ بھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کسی سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا اس لڑکے کا؟ تو وہ بتاتے تھے کہ ہم نے کروایا تھا، لیکن ڈاکٹرز کی بھی سمجھ میں کچھ نہ آیا، کہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بیماری اس لڑکے کو ہے وہ ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے۔ پھر انہیں کسی شخص نے کہا کہ آپ بزرگوں کو دکھا دیں، تو جب بزرگوں کو دکھایا گیا تو پھر پتہ چلا کہ اس کے اوپر جو ہے ایک چڑیل کا قبضہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک چڑیل آ چکی ہے۔ ہندی میں بولتے ہیں جی کہ وش میں کرنا، اس چڑیل نے اسے قبضے میں کر لیا تھا، اپنے وش میں کیا ہوا تھا۔ اس لڑکے کا بھی وہ بتاتے ہیں جی کہ تقریباً 3 ماہ ہوئے ہیں، 2.5-3 ماہ اس لڑکے کا بھی انتقال ہو گیا روڈ ایکسیڈنٹ میں، کیونکہ وہ رات کے وقت وہ یہاں سے باہر چلا جاتا تھا، روڈ پہ گھومتا تھا، پھٹے پرانے کپڑے ہوا کرتے تھے، یعنی جس طرح انسان کا ذہنی توازن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے نا، بالکل ویسے۔ تو اب وہ بتاتے ہیں جی کہ وہ جو چڑیل ہے جو اس لڑکے پر حاوی ہوئی تھی، اس چڑیل کو جو ہے وہ اس کمرے میں قید کیا گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی جگہ ہے، تو ہم ایسا کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس گھر میں جو ہے وہ چڑیل کا بھی سایہ ہو اور وہ چڑیل بھی قید ہو اس کمرے میں جو ان کے بزرگوں نے جو ہے وہ قید کی گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر کچھ ایسا ہوتا ہے یا اگر آپ اس جگہ کا کوئی حصار باندھتے ہیں یا اس لوکیشن کو جو ہے وہ کلیئر کرتے ہیں تو آپ کائنڈلی آئیں ہیں پہ اس جگہ کو دیکھیں، جائزہ لیں، اس کے بعد پھر ہمیں بتائیں۔ تو ابھی وہ صرف اس چیز کا جائزہ لینے آئے ہیں، دیکھنے آئے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ باقی جو بھی کلیئر کا ہوگا، لوکیشن کلیئر کا کہیں گے تو وہ کر دیں گے، ادروائز اگر انہوں نے اپنے بزرگوں سے کروانا ہو تو وہ ان سے رابطہ کر لیں گے۔ تو یہ تھی اس لوکیشن کی کہانی۔ میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کو پہلے جو ہے وہ اس لوکیشن کی جو ہے وہ کہانی بتائیے، اور مزید انٹرسٹنگ باتیں جو بتائی گئی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے، اور جس وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ آئیں کہ وہ جو چڑیل ہے نا وہ اس گاؤں میں کسی کی بھی شادی نہیں ہونے دیتی۔ وہ بتاتے ہیں جی کہ پچھلے 1 ماہ میں 3 شادیاں جو ہیں وہ ہمارے گاؤں میں تھیں، اور وہ تینوں جو شادیاں ہیں نا وہ نہیں ہوئیں۔ وہ ایک شادی ایک آؤٹ آف سٹی سے ایک دلہا آ رہا تھا جی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ دوسرا وہ بتاتے ہیں جی کہ کیونکہ یہاں پر یہ دیہات کا ماحول ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمبو لگاتے ہیں، شامیانہ لگاتے ہیں، تو ان شامیانوں کو جو ہے وہ خود بخود آگ لگ گئی۔ تیسرا وہ بتاتے ہیں کہ جو کھانا بنایا جاتا ہے وہ سارے کا سارا کھانا جو ہے نا وہ خراب ہو گیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور مزید یہ ہے کہ اکثر لڑکی والے کچھ ساز و سامان دیتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ ان سامان کو بھی جو ہے وہ خود بخود آگ لگ گئی۔ اور مزید انہوں نے بتایا جی کہ جس گھر میں ڈھول وغیرہ بجتے ہیں، شہنائیاں بجتی ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے نا یہ اس قسم کے معاملات جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، شدید بخار ہو جاتا ہے گھر والوں کو۔ اس قسم کی جو ہیں وہ کیفیات جو ہیں وہ بتائی ہیں مجھے ورن بھائی نے۔ بہرحال جی ابھی اس لوکیشن میں چلتے ہیں جی، اور مزید پھر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جس طرح جو انہوں نے مجھے باتیں بتائی ہیں، جیسے جیسے میرے مائنڈ میں آتی گئیں وہ بھی میں آپ دوستوں تک جو ہے وہ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ تو چلیں پھر مظہر بھائی لوکیشن پر، اور پھر مزید جو ہے وہ ڈیٹیل بتاتے ہیں جی۔ یہ راستہ ہے جی جو اس لوکیشن تک جاتا ہے۔ لوکیشن کے اندر داخل ہونے سے پہلے یہ جگہ آ گئی ہے جی، وہ سامنے مجھے نظر آ رہا ہے وہ گھر، لیکن یہ کچھ درخت ہیں، گھنے درخت ہیں اس جگہ، اور کافی پرانے لگ رہے ہیں۔ مطلب تھوڑا ادھر سے بھی دکھا دیجیے گا جس سائڈ سے ہم آئے ہیں۔
ادھر تو کوئی بھی لائٹ کا نام و نشان نہیں ہے. باقی جو گاؤں ہے وہ اس لوکیشن سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے, یہی 2-4 منٹ کے فاصلے پر ہے. باقی ادھر کماد ہے. ہاں مظہر بھائی, ادھر بھی یہ کچھ درخت ہیں جی اس جگہ, مزید یہ جھاڑیاں پڑی ہیں اس جگہ. اللہ اکبر. یہ ہے جی مین انٹرنس, باہر گیٹ لگا ہوا ہے. ادھر کیجیے گا مطلب ایک بار لائٹ, کوئی چیز جا رہی ہے, کوئی جانور گیا ہے. میرے خیال میں وہ جانور ہی ہوگا جو یہاں سے یہ گیا ہے. وہاں پہ کوئی جانور ہے. جی ہاں, کوئی جانور جو ہے وہ گزرا. وہ بتا رہے تھے کہ ان کے کچھ ریلیٹیوز بھی جو ہے وہ انڈیا, اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. چلتے ہیں جی اندر, اللہ کا نام لے کے جی. اچھا یہ جو ہے نا, یہ اس کو لاک بھی نہیں کیا ہوا. ایک تو بندہ کہتا ہے نا کہ پراپر جو ہے وہ آپ ایک لاک لگاتے ہیں, اسی ایک, اندر جانا کس نے ہے جو لوک لگاتا ہے, سب تو ڈرے ہوئے ہیں. جی ہاں, وہ شاید اسی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک باریک سی لکڑی سے جو ہے وہ اس کو, یار رک جائیں, یہ میں نے پھینک تو دی. جو ان کے بزرگ تھے کہیں انہوں نے تو کوئی پڑھائی نہیں کی ہوئی, وہ اس طرح کی لکڑیوں پر بھی اکثر جو ہے وہ عموماً پڑھائی کی جاتی ہے. سو میں بہرحال کسی بھی چیز کو ایسے میں پھینک نہیں سکتا, اس کو بھی پھر فی الحال جو ہے, اوپر رکھ دینا. جاتے ہیں جی, اس کو میں رکھتا ہوں ادھر تاکہ جاتے ہوئے جو ہے نا وہ آس پاس سے یہ کچھ آوازیں آئی تھیں. وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جنگلی جانور ہو, کیونکہ میری نظر پڑی تھی, اور شاید مظہر بھائی آپ نے بھی دیکھا ہے کہ وہ جانور تھا وہاں پر, جی بھائی بلیک جانور کلر تھا. کا. دروازہ نوک کیوں کیا آپ نے؟ نوک کرنے سے مطلب یہ ہوتا ہے جی کہ ہم اندر داخل ہو رہے ہیں. یہ ایک کہہ لیں کہ ایک پرمیشن ہوتی ہے, اجازت لینا ہوتا ہے کہ ہم اندر آ رہے ہیں. سم ٹائم ہوتا ہے کہ کچھ آس پاس بھی مخلوقات جو ہیں وہ اگر گھوم رہی ہوں نا تو وہ آپ کو راستہ دے دیتی ہیں, یا ہم اگر ان کی جگہ پر جب جاتے ہیں, یا اگر کوئی فار ایگزامپل مثال میں آپ کو دیتا ہوں, اگر ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے تو وہ نوک کرے گا, پہلے اجازت لے گا اندر آنے کی. سو اس لیے اپنی پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ ہم نوک کرتے ہیں. آئیں مظہر بھائی اللہ کا نام لے کر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیگ مظہر بھائی ادھر ہی رکھ دیں, ٹھیک ہے جی. دروازہ میں کر دیتا ہوں بند فی الحال, ٹھیک ہے. استغفر اللہ. بس بھی ایک بار یہ درخت بھی جو ہے نا وہ دکھا دیجیے گا. نیم کا یہ درخت ہے جو اس گھر کے بالکل
درمیان میں لگایا گیا ہے۔ اکثر وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس درخت کے نیچے وہ لڑکا کھڑا ہو کر جو ہے نا وہ باتیں کیا کرتا تھا۔ جیسے میں نے آپ دوستوں کو پہلے بھی بتایا کہ وہ جو ان کے ریلیٹیوز ہیں وہ تو کہتے تھے کہ ہم یہی سمجھتے رہے ہیں کہ وہ پاگل ہو گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا انسان ایک غمگین ہو جاتا ہے، غم میں جو ہے وہ اپنے دماغ پر وہ تمام باتیں جو ہے وہ سوار کر لیتا ہے۔ وہ ان کے ریلیٹیوز یہی سمجھتے رہے، لیکن پھر جب بزرگوں نے بتایا کہ بھئی اس لڑکے پر تو چڑیل جو ہے وہ عاشق ہے، اس قسم کا انہوں نے ورڈ استعمال کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ چڑیل کے وہ وش میں ہے، قبضے میں ہے، تب وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ لڑکا سچا تھا، وہ ٹھیک کہتا تھا، اسے وہ چڑیل جو ہے، چڑیل کی شکل میں وہ جو لڑکی اس کے سامنے آتی تھی وہ دکھائی دیتی تھی، وہ بس اسی دکھائی دیتی تھی۔ وہ مطلب بھائی صرف اسے ہی دکھائی دیتی تھی۔ یہی ورن بھائی کا کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی تھی، وہ صرف اور صرف جو ہے نا اسے ہی دکھائی دیتی تھی۔ بہرحال آگے ہیں جی۔ ایک تو یہ کمرہ ہے جی، یہ میرے خیال میں شاید کسی دور میں ان کا کچن ہوا کرتا ہوگا، کیونکہ چھتوں سے اندازہ ہو رہا ہے جس طرح یہ کالی سیاہ ہو چکی ہیں۔ یہاں پر یہ ایک ٹوکری پڑی ہے، اس کے عموماً نیچے جو ہے نا جی وہ جانور ہوتے ہیں، اس کے نیچے کوئی جانور تو نہیں ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی فی الحال۔ کچھ بھی ایسا جو ہے وہ کہنا پاسبل نہیں ہے۔ مجھے فی الوقت جو ہے وہ کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ یہاں سے چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور یہ اس کا ملبہ جو ہے کچھ گرا ہے یہاں پر، ویسے کا ویسے ہی سامان پڑا ہے۔ یہ کچھ توڑی پڑی ہے ادھر، مطلب یہ چولہا پڑا ہے، کپ پڑے ہیں، ایسے میرے خیال میں جو ہے نا وہ کچھ سامان تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ اٹھانے بھی۔ یہ کمرہ ہے جی۔ سیک سا ہے ایک دم سے، ہیٹ جیسے ہوتی ہے نا اس کمرے میں۔ لے ایسا لگتا ہے جیسے نا پیچھے چیز آ رہی ہے، جیسے نا کوئی چیز چل نہیں رہی، ایسا لگ رہا ہے۔ اس پورے گھر میں مطلب بھائی آواز آئی ہے، ایک آواز آئی ہے ابھی۔ یہ چارپائی رکھی گئی ہے نا اس جگہ، آگے جو ہے وہ راستہ بند کیا گیا ہے۔ پنجابی میں ہم بھڑولا بولتے ہیں، جس میں وہ گندم رکھی جاتی ہے، اس کی مدد سے یہ جو ہے نا یہ بند کر دیا گیا ہے اور آگے چارپائی رکھی گئی ہے۔ بھائی سائڈ پہ کھڑے تو چل کچھ نظر آتا ہے۔ اس کو میں کہتا ہوں مطلب بھائی اس کو ایسے نہ ہاتھ لگایا جائے۔ یہ دیکھیں آواز آ تو رہی ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یار وہ باہر سے آوازیں آ رہی ہیں، کیونکہ اس چارپائی کی مدد سے اس کو کور کر دیا گیا ہے اس دروازے کو، اور وہ جو دروازہ ہے اس کے اوپر ایک سفید کپڑا جو ہے وہ بندھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک منٹ لے کر آئیے گا مظہر بھائی۔
یہ دیکھیں نا، یہ ایک سفید کپڑا جو ہے یہ باندھا گیا ہے. یہ تو اب مجھے پراپر سمجھ آ گئی ہے کہ اسی کمرے میں جو ہے وہ اس چڑیل کو، جن ہے چڑیل ہے، اسے جو ہے وہ قید کیا گیا ہے. ان کے بقول جی وہ چڑیل ہے، اور جو انہوں نے مجھے کہانی بتائی ہے اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک چڑیل ہے. یہ تو اب اس کمرے کو کھولا جائے گا تو ہی پھر مزید جو ہے وہ ڈیٹیل ہم جان پائیں گے. لیکن اس سے پہلے میں نے ان سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا انہوں نے اس پورے گھر کا حصار باندھا ہے ان بزرگوں نے، یا اسپیسیفک صرف یہی کمرہ ہے جس میں اس چڑیل کو جو ہے وہ قید کیا ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ اس چیز کا ہمیں نہیں پتہ، وہ تو آپ جائیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا. تو بہرحال ابھی اس کمرے سے ہم ہو کر آئے ہیں. اس کمرے میں مجھے تو ایسا کچھ بھی جو ہے وہ فیل نہیں ہوا. باقی ایک وہ جو مطلب ہمارا وہاں پر وہ بیگ پڑا ہے، 1 منٹ آئیے گا ادھر. یہاں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے میں اندازہ لگا سکوں کہ یہاں پر حصار باندھا گیا ہے، کیونکہ ایک حدود بندی ہوتی ہے نا. باقی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ پڑھائی کی ہو ادھر. ایک وہ کارنر ہے، وہ بھی ایک بار چیک کر لیں. اس کارنر میں تو کوئی ایسی چیز انہوں نے دفن نہیں کی یا لگائی ہوئی. مطلب ایک واش روم تو ادھر ہے، اس سائڈ پر ہے، تو پھر ادھر واش روم کا کیا کام ہے؟ ریکارڈنگ جو چل رہی ہے یار. اس کا دروازہ بھی کھلا ہے، یہ بند ہے. اس کا کھلا تھا، یہ بند کیا ہوا ہے جی. لیکن اس کے پیچھے کوئی ایسا ہے نہیں. یہ واش روم ہی لگتا ہے مطلب بھی. اچھا اس جگہ تو وہ خیر نہیں کسی بھی قسم کی وہ پڑھائی کریں گے. ادھر بھی ہاں ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں پر یہ دیکھیں، ادھر آئیں، ادھر آئیں مطلب بھی. یہ ایک پراپر جو ہے نا وہ کچھ اینٹیں جو ہیں وہ چن دی گئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے نیچے کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے رکھ دی ہوں. یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے. سو میں اس کو جو ہے وہ نہیں ہلانے والا، اس کو نہیں میں ہلاؤں گا. بالکل یہ صاف بھی ہے. یہ ادھر بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں جی. جو ڈھارا سا جو ہے انہوں نے بنایا ہے، ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں جی. اللہ اکبر. یہ آپ دیکھ لیں، مطلب نیچے سے بھی ایک بار دکھا دیں اور اوپر سے بھی دکھا دیں آپ ایک بار. کہ یہ دیکھیں نا، یہ چیزیں کب بنتی ہیں؟ یہ چیزیں جناب تب بنتی ہیں جب جس گھر میں کسی کا آنا جانا نہ ہو، رہائش نہ ہو. بھائی یہ کیا ہے؟ یہ مطلب بھی جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا، یہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں یہ اپنے گھونسلے مٹی کی مدد سے. اکثر یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم دیواروں پر دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح یہ جو پتن ہم بولتے ہیں پنجابی میں، اس کے اوپر جو ہیں وہ بنائی گئی. یہ مطلب کیپچر کر لیجئے گا، یہ چیزیں عام نہیں نظر آتی. اللہ اکبر. لکڑی ہے. بہرحال یہ ابھی فی الحال یہاں پر یہ دو یہاں پر کوئی چیز ہو سکتی ہے ان جگہ پر. 1 2 یہ 3 4 جو ہیں یہ سوراخ بنائے گئے ہیں اس جگہ. چلیں یہ تو ہو گیا کلیئر کہ اس جگہ جو ہے وہ ایک منٹ یہ مطلب بھی تھوڑا آگے لے کر آئیے گا کیمرہ. کہ اس سفید کپڑا تو چلیں بندھا ہوا ہے، لیکن یہ اس کے اوپر یہ لال لال سا کیا ہے؟ یہ لال سا جو ہے یہ سندور بولتے ہیں اسے مطلب بھائی.
جی بھائی ہندی میں تو سندوری بولتے ہیں. سندور کچھ اس قسم کا ہے یہ جو ان کے بزرگوں نے جو ہے یہاں پر باندھا ہے. اب یہ کیسی آواز آئی ہے یار اندر سے؟ چھٹی ہوئی. اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی جیسے ہی آپ یار یہ سنیں